کہیں میں بہت اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں مبتلا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہی بتا دیا جو میری وحی سے میری انسٹرکشن سے اعراض کرے گا ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، سورۃ طٰہٰ، جو کوئی بھی میری انسٹرکشن سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی، یہ اللہ نے خود بتا دیا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت، اس کی اکانومی، اس کی زندگی ضنکا، تنگ ہوگی۔ تو سیکنڈ چیک لسٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سی کہ کہیں میں بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ تو موٹی موٹی یہ دو چیک لسٹ سب سے پہلے، باقی کی چیزیں اس کے بعد کی۔ دیکھیں لوگ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نے تو بہت دعا کی، میں نے تو تہجد بھی پڑھ لی۔ دیکھیں تہجد پڑھ لی اچھی بات ہے، لیکن واٹ اف آپ کی کمائی حرام کی ہے؟ وہ تو تہجد بھی پڑھ لیں تو معاملہ تو وہیں کا ہے نا۔ پرابلم تو آتی اس لیے کہ آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں تیسری چیک لسٹ بھی ہے کہ توحید میں تو کہیں آپ کو خلل نہیں کر رہے، یہ تیسری چیک لسٹ ہے، بلکہ اس کو تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی توحید میں تو کوئی آپ خرابی نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے، تو اللہ آپ کو توحید کی طرف میں بھی لانا چاہتا ہے۔ توحید کے مسائل کیا ہے؟ شرک کے مسائل۔ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بہت غلط عقائد ہیں۔ اب لوگوں پہ کوئی مصیبت آتی، مشکل آتی ہے، یا کوئی اچانک مشکل آ جاتی ہے، تو انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میرے عقائد میں تو کوئی خرابی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے۔ یعنی لوگ آپ دیکھیں بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت عجیب و غریب اذکار کر رہے ہوتے ہیں جن میں شرک ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں جو باقاعدہ ان کو جادو ٹونے پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگ جو ہے وہ دیکھیں کوئی چیز پانے کے لیے ہو سکتا ہے غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں، کوئی تعویذ گنڈے کی طرف جا رہے ہیں، یا کوئی غلط غیر شرعی عمل کر رہے ہیں، یا بدعات میں لگے ہوئے ہیں، یا ان کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ یعنی لیٹ سے کہ بہت شرک میں مبتلا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شرکیہ بلیفز کیا ہے؟ موٹے موٹے یعنی قبروں کو سجدہ کرنا یا بدعات میں پڑنا۔ تو یہ چیز بھی آپ کو دیکھنی چاہیے اگر آپ پہ مشکلات آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ مشکلات اس لیے بھیج رہا ہے کہ بھائی اپنی توحید ٹھیک کرو، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں سخت مشکل کی دعا کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سخت کوئی رنجش آتی تھی، مشکل آتی تھی، وہ کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ توحید ہے، اللہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یعنی سخت تکلیف کی دعا توحید ہے۔ ایک اور دعا بھی ثابت ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، یہ بھی توحید ہے۔ تو یہ تین چیک لسٹ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ نمبر 1 توحید، اگر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی خرابی ہے اس کو ریوائز کریں، ٹھیک کریں۔ نمبر 2 حرام کی کمائی ہے، حلال کی کمائی ہے، اس کو دیکھیں۔ نمبر 3 کہ میں تو کہیں کسی حرام میں نہیں لگا ہوا یا لگی تو اس کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں مشکل آسان ہو جائے گی، پکی بات ہے۔ اوکے، اس کے بعد جو ہے یہ بات جان لیں کہ دین اسلام دنیا بنانے کو بھی انکریج کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں میں خوشی ہے۔ دیکھیں کتنی انکریجنگ حدیث ہے۔ نمبر 1 ایک نیک لائف پارٹنر میں، اچھے لائف پارٹنر ہیں۔ نمبر 2 بڑے گھر میں، اسپیشیس ڈویلنگ۔ نمبر 3 نیک نیبر میں۔ نمبر 4 اچھی سواری میں۔ یہ چاروں دنیاوی چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام انکریج کرتا ہے دنیا بنانے۔ اس کے بعد 4 چیزوں میں مزری ہے، ڈپریشن ہے۔ نمبر 1 ایک برے نیبر میں، ایک برے جیون ساتھی میں، ایک ریسٹرکٹیو ڈویلنگ میں، ٹھیک ہے، اور نمبر 4 ایک بیڈ ماؤنٹ میں، بری سواری میں۔ ریسٹرکٹیو ڈویلنگ دیکھیں ایک تو ہے کہ چلو قسمت میں نہیں تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یوزلی نبی نے فرمایا کہ بڑی ڈویلنگ اچھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پردے کا نظام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ بڑا ہاؤس ہے تو پردہ از ایزی ٹو ڈو۔ کل کو کوئی شادیاں ہوتی ہیں، بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، تو یو انڈرسٹینڈ بڑی ڈویلنگ ہے تو سیپریٹ اکوموڈیشن از ایزی ٹو گیو۔ بڑی ڈویلنگ ہے مہمانوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے، فوائد بہت ہے نا بڑی ڈویلنگ کے۔ بڑی ڈویلنگ ہے تو ویسے بھی بندہ ذرا دل خوش ہوتا ہے، اس کا باغ شاغ ہے، اس کا ذرا گھر بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اسلام نے باقاعدہ اس کو ایک ریزن قرار دیا خوشی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح نبی نے باقاعدہ دنیا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ کیا کہا کہ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ بہترین دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس دنیا میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں اچھائی دے۔ معافات، یہ عافیت کو کہتے ہیں۔ عافیت میں دیکھیں سب کچھ آ جاتا ہے، اچھی صحت، اچھا مال، برکت، ایوری تھنگ، اچھا سپاؤس، یہ بہت جامع دعا ہے۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔
اب آخری کچھ چند چیزیں، کیا رزق پری ڈیسٹنڈ ہے؟ پری ڈیسٹنڈ ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ سورہ ہود میں اللہ کہتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها and there is no creature on earth but that upon Allah is its provision۔ کوئی بھی مخلوق اس زمین پر نہیں ہے لیکن اس کا رزق اللہ کے ہاں ذمہ ہے، اور یہ کتاب میں، کتاب مبین میں لکھا ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ اصل میں کانسیپٹ یہ ہے، سمجھ لیں اس کو۔ اب دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم جس کا چاہتے ہیں رزق بڑھاتے ہیں، جس کا چاہے رزق کم کرتے ہیں، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں جو فائنل ویلیو آف رزق ہے وہ کانسٹنٹ ہے۔ لا آف کنزرویشن آف انرجی پڑھا، انرجی ریمینز کانسٹنٹ، لیکن کبھی کائنیٹک انرجی بڑھتی ہے، کبھی پوٹینشیل انرجی، کبھی کیمیکل انرجی، ٹھیک ہے، ایکسچینج ہوتی ہیں انرجی، لیکن فائنل ویلیو کانسٹنٹ رہتی ہے۔ پوری یونیورس کی انرجی کانسٹنٹ ہے، آپ کا رزق کانسٹنٹ ہے، وہ لکھ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ لیٹ سے، ایک مثال دیتا ہوں، 100 روپے آپ کا رزق ہے، ایک چھوٹی سی مثال۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع پہ 2 روپے بھیجنے ہیں اوپر سے، آسمان سے، ایک خاص دن میں، ٹھیک ہے۔ اس دن آپ کوئی ایسا عمل کر لیتے ہیں جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں کو 4 روپے دے آؤ، 2 کی بجائے 4 دے آؤ، تو رزق بڑھ گیا، آپ کے پرسپیکٹو سے بڑھ گیا۔ اسی طرح اللہ ہو سکتا ہے کوئی ناراضگی ہو، 2 روپے نہیں 1 روپیہ دے کر آؤ، یا 1 روپیہ بھی نہ دو، 2 ہی نہ، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوا؟ کم ہو گیا۔ تو رزق بڑھتا اور کم ہوتا ہے ڈیپینڈنگ آن آور اعمال، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اللہ کھینچتا ہے کبھی، اللہ کبھی فراوانی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ کہ فائنل ویلیو وہ اللہ کو ہی پتا ہے، وہ اللہ نے ہمیں نہیں بتائی۔ ہمارا پرسپیکٹو یہی ہے کہ رزق بڑھ بھی جاتا ہے، اور یہ ہمارا پرسپیکٹو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ٹینشن نہیں لینی، وہ فائنل ویلیو مجھے پتا ہے، وہ میں نے دینا ہے، لیکن تم ایفرٹ کرو۔ اب یہ ہے کہ رزق کو بڑھانے کے پھر طریقے کیا ہیں؟ اگر رزق بڑھتا ہے تو اس کو بڑھانے کے کچھ طریقے تو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1، اب دیکھیں یہ دنیاوی طریقے آپ کو شاید مجھ سے بہتر پتا ہو، آپ کی ریسرچ بہت اچھی ہو، میں آپ کو دینی انشاءاللہ ایڈوائس دے سکتا ہوں۔ دنیاوی آپ انہی ایکسپرٹ سے لیں جو دنیا کے ایکسپرٹس ہیں، اور کوئی حرج نہیں ان سے مشورہ کرنے میں، لیکن دینی لحاظ سے یہ حدیث، علم کے لیے وقت نکالنا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک جو ہے وہ دکان پہ اتنا نہیں آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیدرنگ میں بیٹھا رہتا تھا، تو اس کا بھائی شکایت لے کر آیا، اس سے کہا یا رسول اللہ اس کو آپ دکان پر بھیجیں، آپ کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا perhaps you are granted provision because of him، شاید تمہیں رزق دیا اس کی وجہ سے جا رہا ہے۔ ثابت ہوا کہ علم کے لیے ٹائم نکالنے سے رزق بڑھتا ہے، یہ بڑا بنیادی پوائنٹ ہے۔ دیکھیں آپ نے اگر اپنا رزق بڑھانا ہے، علم کے لیے کوئی وقت نکال لیں۔ کیا وقت نکالا جا سکتا ہے؟ علم کیا ہے؟ تجوید سیکھنا علم ہے، قرآن صحیح سے سیکھنا۔ ہماری 60 سال عمریں ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، بچپن میں سیکھا ہوتا ہے، اس کے بعد وی فورگیٹ قرآن پڑھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ تجوید سیکھنا علم ہے، سیرہ پڑھنا علم ہے، سیرت رسول سیکھنا پڑھنا، فقہی مسائل سیکھنا پڑھنا علم ہے، اور سب سے بہترین تو قرآن مجید کی تعلیم، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، آپ اس کے لیے ٹائم نکالیں، چاہے ویک میں 1 بار نکال لیں، آپ دیکھیں بہت فرق پڑے گا۔ دوسرا، ہیلپنگ ادرس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی ہیلپ کرتا رہتا ہے، اللہ ہیلپس دا سرونٹ، یہ آخری جملہ، ایز لانگ ایز ہی ہیلپس ہز بردر، جب تک وہ لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور وافر دیتا ہے اللہ انہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کا رول ہے، ٹھیک ہے۔ جو کوئی بھی اپنے بھائی کی کوئی مشکل آسان کرتا ہے اللہ اس کی مشکل آسان کرے گا، جو کوئی بھی اپنے بھائی کی ایک ڈیفیکلٹی میں مدد کرے گا اللہ اس کی ڈیفیکلٹی میں، جو کوئی اپنے بھائی کا عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ اللہ تب تک مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو لوگوں کی مدد کرنا، مدد فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے، مدد ایموشنل بھی ہو سکتی ہے، مدد کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، بینیفیشل ہونا لوگوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے محبوب انسان اللہ کو کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے۔ یہاں تک اس کی فوقیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے، یعنی ان کے لیے، اس سے زیادہ محبوب، کس سے زیادہ محبوب؟ کہ میں اپنی مسجد میں، مسجد نبوی میں 30 دن رمضان میں اعتکاف کروں۔ کتنی بڑی بات! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اس سے زیادہ محبوب ہے باہر نکل کے کسی بھائی کی مدد کرو۔ اتنی فوقیت ہے کسی کی مدد کرنے میں، ٹھیک ہے، عبادات سے بھی زیادہ فوقیت ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل ہے کسی کو خوش کرنا، مسلمان کو، اس کا کوئی ٹربل ریموو کر دینا، اس کا کوئی قرض معاف کر دینا، یا اس کی بھوک مٹا دینا، اور اس میں نان مسلمز بھی آتے ہیں۔
ٹھیک ہے. جنرلی جہاں جہاں مسلم کے الفاظ آئے ہیں حدیث میں سمجھ جایا کریں ہیومینٹی مراد ہے. اس کی وجہ یہ کہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے تھے اس لیے مسلم کہا گیا, ٹھیک ہے, اس مجمع میں, لیکن اس سے مراد تمام ہیومینٹی ہوتی ہے. یہ بات بنیادی اصول ہے, اس کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح نمبر 3 صلہ رحمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جلدی جس چیز کا صلہ اس دنیا میں ملتا ہے وہ ہے صلہ رحمی, کوئک, فوراً, ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے رزق کو بڑھانا چاہتا ہے اور اپنی عمر کو بڑھانا چاہتا ہے, لائف سپین اور اپنے پروویژن کو, رزق کو, لیٹ ہم اپہولڈ ہز ٹائز آف کنشپ, اسے چاہیے صلہ رحمی کرے. رحمی رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں رحمی رشتے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہن بھائی اور ماں باپ, یہ رحمی رشتے ہیں بنیادی طور پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسٹینڈڈ بھی کہے جا سکتے ہیں, پھپھو, خالہ, چچا کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے, لیکن ڈائریکٹلی تو یہی ہے. اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ صلہ رحمی ہوتی کیا؟ صلہ رحمی ہے اس کے ساتھ اچھا ہونا جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے. اب دیکھیں اچھا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تعلق اتنا گہرا بنا لیا جائے, کیونکہ یہ حدیث بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. اچھا تعلق یا اچھا رہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں اور اپنا گال آگے کر دیں کہ پہلے ایک تھپڑ مارا تھا اب دوسرا بھی مار لو. یہ دین کا حکم بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نفرت نہ کی جائے. نمبر 1 تزکیہ کیا جائے اپنا, بڑا مشکل ہے, مشکل ہے اسی لیے تو اتنا اس کا ریوارڈ ہے کہ اللہ رزق بڑھائے گا. نفرت نہ رکھو, گرج کو نکال دو, اور اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو کر لو. یہ نہ کہو کہ دوڑ جا, ٹھیک ہے, مجھے تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا, یعنی اتنا گرج جو جنریشن آفٹر جنریشن گرج چلے. جیسے 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی, اب ان کے بچوں میں بھی لڑائی ہوتی ہے, پھر ان کے بچوں میں لڑائی ہوتی ہے, اور لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ پروٹوکول نہیں دیا تھا ولیمہ پہ, اس بات پہ لڑائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک اسکالر آئے تھے نوحان علی خان, سبحان اللہ, وہ پاکستان وزٹ کر کے گئے اور ان کا کلپ ہے بڑا مشہور. کہتے ہیں کہ میں پاکستانی بچے بچیوں سے بات چیت کی ہے, بلا کے ذہین ہے. کہتے ہیں مجھے اتنے ذہین اتنے ٹیلنٹڈ بچے کسی ملک میں نظر نہیں آئے, لیکن ان کے سوالات کیا تھے؟ پھپھو ناراض ہے, خالہ ناراض ہے, ماں باپ شادی نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, ماں باپ ساس سسر والے مسائل, ٹھیک ہے, ساس بہو والے مسائل. کہتے ہیں انہیں تو فیملی کے معاملات نہیں مار دیا, ان کا ٹیلنٹ کہاں پہ لگنا ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ صلہ رحمی یعنی کہ اچھا رہنا ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کی زندگی عذاب نہ بنانا. ہم عذاب بناتے ہیں ایک دوسرے کی زندگی, تو بھائی کے ساتھ اچھا, بہن کے ساتھ اچھا, انہیں معاف کرنا, درگزر کرنا, یہ صلہ رحمی ہے. اور اگر دیکھیں وہ نہیں ملتے تو آپ مل لیا کریں. ملنے سے ہرگز اگین یہ مراد نہیں کہ بہت کلوز ہو جائیں. دیکھیں عید پہ تو ملا جا سکتا ہے نا, ایک میسج بھیجا جا سکتا ہے. اگر وہ آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں تو ایک میسج بھیجا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, دعاؤں کا کہ نہیں میں نیک تمنائیں رکھتا ہوں آپ کے لیے, اور میرے سے غلطی ہوئی ہے میں معذرت کرتا ہوں. تو یہ صلہ رحمی ہے, اور صلہ رحمی جو کرتا ہے وہ آپ کے سامنے, اوکے. اسی طرح صلح کرانا دیکھیں بہت اچھا ہے. 2 بہنوں کے درمیان صلح کرانا, آپ کی خالہ اور مدر لیٹ سے لڑائی ہوئی ہے, سپوز ایک مثال ہے, ان کی صلح کرانا بہت صلہ رحمی ہے. بچوں کو کرانی چاہیے. ماموں اور والدہ میں جھگڑا ہے, صلہ رحمی کیا ہے؟ صلح کرائیں. چچا میں والد میں جھگڑا ہے, صلہ رحمی کیا ہے؟ صلح کروائیں. بہت مقام ہے اس کا. کانسٹنٹ استغفار حدیث میں آتا ہے, جو کہ کثرت استغفار کرتا ہے اللہ یہ معاملات کرتا ہے اس ساتھ, اس کا کوئی وے آؤٹ نکال دیتا ہے, ہر مشکل سے اس کو ریلیف دے دیتا ہے, ہر انگزائٹی سے, اور اس کا رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا, ٹھیک ہے, وہاں سے رزق آتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اگلا ہے تقوی, یہ میں سلائیڈز بھی شیئر کر لوں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی بھی ہمارا تقوی اختیار کرے گا, اللہ کا تقوی, اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے گا. اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دے گا, اس کا گمان بھی نہیں جائے گا. دیکھیں آپ پہ تنگی آئی ہوئی ہے, معاشی تنگی, فائنینشیل تنگی, تقوی اختیار کر لیں, گناہ چھوڑ دیں. تقوی کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا شروع. بیوٹیفائی یور سیلف, بیوٹیفائی یور ڈیڈس. اچھا ہے, یہ تو اپرچونٹی ہے, ون ون سچویشن ہے. تقوی اختیار کریں گے, لیٹ سے غربت نہیں ختم ہوتی, لیکن جنت تو مل جائے گی نا تقوی اختیار کر کے, ون ون سچویشن. تو تقوی کی طرف آئیں, آپ دیکھیں اللہ رزق دے گا, اللہ اولاد دے گا, اولاد نہیں ہو رہی انشاءاللہ اولاد دے گا, معاملات تنگ ہیں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. اسی طرح آخری چیز انٹینشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, دیکھو جو انٹینشن لے کر چلو گے وہی ملے گا. آپ انٹینشن اچھی رکھیں, آپ دیکھیں کہ آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. تو یہیں پہ آج انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ کریں گے. باقی کچھ چیزیں ہیں وہ آپ خود ہی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. بزنس ایتھکس ہیں وہ بڑے میں نے کلیئر کر کے یہاں پہ لکھے ہوئے.
یہ آپ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ، اگر کوئی بزنس میں انٹرسٹڈ ہے اس کو سمجھ آ جائیں گی اگلی سلائڈز انشاءاللہ تعالیٰ. تو لیکن موٹا موٹا یہی ہے جی انشاءاللہ، اور ان کو سلائڈز کو میں شیئر کر لوں گا. اللہ تعالیٰ آسانی دے اور آپ سب کو بہت رزق دے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا بھی ہے اس میں، وہ دعا بھی آپ یاد کریے ضرور. ایک تو یہ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ والی دعا آپ رکھ لیں اپنے موبائل میں اور اس کو اکثر کیا کریں، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یہ دعا بہت خوبصورت ہے. اور دعا انس رضی اللہ عنہ گوگل پہ سرچ کر لیں، اللہم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما اعطیتنی. تو انشاءاللہ تعالیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رزق کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، بالکل اسی طرح دے گا جیسے چڑیاؤں کو دیتا ہے. چڑیاں صبح نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتی ہیں، لیکن نکلنا ضروری ہے. اصل میں ہم خود پھنستے ہیں، ہم اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں ایک خاص ڈگری، ایک خاص پروفیشن سے، اور وہاں سے سکسیس نہیں مل رہا ہوتا، ہم سمجھتے ہیں ہمارا رزق بند ہو گیا. دیکھیں اگر سپوز آپ کو انجینئرنگ سے رزق نہیں آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ نے کہیں اور لکھا. کئی لوگ ہیں وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر ماریں، ٹرائی کریں، ٹرائی سم تھنگ نیو. اپنے آپ کو خود نہ باندھیں ایک چیز میں، ٹھیک ہے. تو ہمارا ڈگری کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا ہے، اس کا مقصد آپ میں کچھ اوصاف پیدا کرنا بھی ہے جو اچیو ہو چکا ہے. کوئی بات نہیں اگر آپ کو پیسہ، اب جیسے میں جی آئی کے کا پڑھا ہوں، میکینیکل انجینئر ہوں، میں تو انجینئرنگ سے نہیں کما رہا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے مجھے بہت کچھ ایڈ کیا، یونیورسٹی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں خوش ہوں، راضی ہوں. میرے اندر سکلز پیدا کیے، سوشل سکلز پیدا کیے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کسی اور طرح دے رہا ہے، الحمدللہ ٹیچنگ کے تھرو دے رہا ہے، یہ ساری جو چیزیں اس کے تھرو دے رہا ہے. تو یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کس طرح سے دینا ہے، لیکن آپ نے ہاتھ پیر ہلانا نہیں چھوڑنا ہے اور اپنے دماغ کو بند نہیں کرنا ہے. دماغ کو بند کرنے سے مراد ہے کہ ایک ہی چیز پہ فوکس کہ بس یہیں سے ملے گا. ملنا آپ کو وہی ہے جو قسمت میں ہے، یہ اور محنت بھی آپ نے کرنی ہے. یہ دو مختلف کانسیپٹس ہیں. یہ دوسرا کانسیپٹ آپ کو اللہ نے اس لیے بتایا ہے، یہ اللہ چھپا بھی سکتا تھا کہ آپ کو نہ بتاتا کہ ملنا تمہیں وہی ہے جو قسمت میں ہے. یہ اس لیے بھی بتایا گیا ہے کہ سپوز ایک بندے نے بڑی محنت کی اور اس نے ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا، تو وہ اس کانسیپٹ سے، تقدیر کے کانسیپٹ سے کام ڈاؤن ہو سکتا ہے کہ میں راضی ہوں اس میں کہ میرے رب نے جتنا لکھا تھا بس وہ اتنا مجھے مل گیا ہے، میں نے اپنی محنت پوری کی ہے. تو یہ کام ڈاؤن ہونے کے لیے یہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی اچھائی تم پر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھ لیا ہوا ہے. اور یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے، یہ اگلی آیا، یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم پینک نہ ہو کل کو مشکل آئے. دیکھیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی عالم برزخ میں، صحیح حدیث ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ بڑی انٹرسٹنگ مزے کی کنورسیشن ہے کہ کیا آپ آدم ہیں تمام انسانیت کے والد؟ تو انہوں نے کہا جی میں آدم ہوں. اور ان سے پوچھا کہ کیا تم موسیٰ بنی اسرائیل؟ تو انہوں نے کہا جی. تو حضرت آدم سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے پھل کیوں کھایا درخت سے؟ آپ کی وجہ سے میں بنی اسرائیل میں پھنس گیا ہوں. ٹھیک ہے، بڑی کیوٹ کنورسیشن ہے. تو آدم علیہ السلام مسکرائے. انہوں نے کہا کہ بیٹے تم اپنی کتاب پڑھتے ہو وہی تو تورات؟ تو انہوں نے کہا جی میرا واقعہ ہے، کیا سمجھ لگتی ہے؟ تو وہ سمجھ گئے، کہتے ہم نے آنا ہی آنا تھا، قسمت میں تھا. تو انہوں نے کہا یہی بات ہے، میری غلطی کی وجہ سے نہیں آئے، میں نے معافی مانگ لی تھی، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا ہم نے آنا ہے. اب دیکھیں آدم علیہ السلام انہوں نے تقدیر کی طرف ریفر کیا کہ ہوا وہی جو لکھا ہوا تھا. تقدیر کی طرف ریفر کرنے سے انسان ذرا کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یار چلو میرے رب کی مرضی ہے. تو یہ ایک چیز کام ڈاؤن کرنے کے لیے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ رک جاؤ ڈپریس ہو جاؤ کہ ملنا ہی نہیں ہے مجھے، ٹھیک ہے، یہ بعد کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے ریفر کر دیا تقدیر کی طرف کہ بھائی میرا فالٹ نہیں ہے، یہ بس اسی طرح تھا، جیسے ہونا تھا ویسے ہونا تھا. تو آپ محنت کریں ٹکا کے، اللہ نے آپ کو پوری ایفرٹ کرنے کا حکم دیا ہے انشاءاللہ، اور دعائیں بھی بتا دی کہ مانگو مجھ سے میں ضرور دوں گا، رزق میں اضافہ بھی کروں گا. تو آپ ڈسکریج نہ ہوں کبھی بھی، انشاءاللہ کریں محنت. اور اگر خدا نہ خواستہ محنت کے بعد بھی نہیں مل رہا، پھر یہ کانسیپٹ کی طرف آئیں. یا تو ہمیں بتا دیتا نا اللہ کہ تیری تقدیر میں 1 کروڑ روپیہ لکھا ہے، پھر پرابلم تھی. پھر ہم کہتے ہیں کہ یار میں تو 1 کروڑ سے زیادہ کمائی نہیں. آپ کو تو فائنل ویلیو بتائی نہیں اللہ نے، کیا پتا 12 کروڑ ہے، کیا پتا 20 کروڑ ہے، لیٹ سے. اللہ آپ کو صرف یہ کانسیپٹ بتا رہا ہے کہ بھائی مجھے پتا ہے، مجھے سے مانگو، ٹھیک ہے، فائنل ویلیو مجھے پتا ہے. اور اس لیے بتا دیا تمہیں کہ لکھا ہوا ہے تاکہ گھبراؤ نہ.
جیسے ایک سلف تھے ہمارے بزرگ, وہ کہتے تھے جب بھی مجھے ٹینشن ہوتی ہے میں سورہ ہود کی آیت یاد کرتا ہوں کہ کوئی بھی کریچر اس دنیا میں نہیں لیکن یہ کہ اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا ہوا. یہ تو پازیٹیو کانسیپٹ ہے, اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. پازیٹیو کیسے ہے؟ اب ایک بندہ ڈرا ہوا ہے, اس کی جاب چلی گئی, اس کو فوراً کیا سوچنا چاہیے؟ میرا تو رزق لکھا ہوا ہے اللہ نے. تو یہ تو پازیٹیو کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. اس لیے آپ اللہ سے مانگیں, اللہ بڑھائے گا بھی. آپ کو فائنل ویلیو نہیں پتا تو بڑھا دے گا, کوئی بات نہیں, تو اللہ کی ڈسکریشن ہے. لیٹ سے نہ بھی ہو نارملائز, تو یو آر دا ٹرینڈ سیٹر, یو شوڈ بی دا فرسٹ پرسن. جیسے انبیاء ٹرینڈ سیٹرز تھے, سوسائٹی نے ان کو کوسا بھی, تانے بھی دیے, سوسائٹی وینٹ اگینسٹ دیم. تو یہ تو آپ کے پاس موقع ہے ٹو سیٹ اے ٹرینڈ, کوئی ایسی کمپنی بنانے کا جہاں پہ شرعی رولز ہوں, جہاں پہ حرام ایلیمنٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. جیسے کمپنیز اوپن ہوتی ہیں تو وہ کانسرٹ کراتی ہیں, آپ نے دیکھا ہے کئی آئی ٹی ہاؤسز. تو آپ ٹرینڈ چینج کریں, آپ کانسرٹ نہ کرائیں. اب یہ بھی نہیں کہ ٹھیک ہے آپ میلاد کرا لیں, اگر میلاد نہیں کرانا چاہتے نہ کرائیں, لیکن کم از کم حرام تو نہ کرائیں نا. ایک اچھی محفل کرا لیں, اس محفل میں کوئی اچھا اسپیکر بلا لیں جو لوگوں کو کوئی اچھی بات بتا دے. تو یو شوڈ بی ٹرینڈ سیٹر. لوگ کو کہنے دیں, کوئی بات نہیں, آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہا ہوں, اور اللہ مجھ سے قبول بھی فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگائیں کہ اللہ انشاءاللہ اس کا مجھے صلہ بھی دے گا. اگر تو بہت قریبی ہیں پھر تو کر لینی چاہیے, کیونکہ بھائی بہن یہ تو صلہ رحمی والے رشتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی دوست ہے, کزن ہے, تو خیال سے رہنا چاہیے کہ وہ دوبارہ نہ کوئی دھوکہ دے دے, کیونکہ کچھ لوگوں کی خصلت پتہ لگ جاتی ہے. تو کوئی حرج نہیں بچنے میں, لیکن وہی بات ہے گرج نہ رکھیں, اور ان کو وقتاً فوقتاً اپروچ کیا جا سکتا ہے عید مبارک کے لیے, تاکہ اس خیر کی نیت سے کہ یار یہ بالکل ہی ولن نہ بن جائے, ٹھیک ہے. یعنی کچھ خیر کی بات میری طرف سے چلو چلی جائے ان کو, یا کوئی آپ نے دعوت کی ہے تو بلا لیا جائے اور کوئی اچھی بات کر دی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اس لیول کی صلح کر لی جائے کہ بالکل ہی کانسٹنٹ ریلیشن, وہ پھر نقصان دہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہے جس میں آئی بلیو کہ وہ والی فکسڈ ریشو نہیں ہوتا ہے. جو فکس ریشو والا معاملہ ہے نا کہ بینک آپ کو کہے جی کہ ہم آپ کو 10% ہر مہینے دے دیں گے پروفٹ, وہ میرا خیال غلط چیز ہے, سود کی ڈیفینیشن میں آئے گا. تکافل میں تو وہ بزنس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو فکس پروفٹ نہیں ہوتا, کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم بھی آ سکتا ہے. لیکن اس کو خود پڑھ لیں, میں سوری اس کا بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا, مجھے بھی یاد نہیں آ رہا, جتنا موٹا موٹا ہے وہ بتا دیا. اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ میزان بینک کے ہیڈ آفس چلے جائیں یہاں لاہور میں, وہاں مفتیان کا ڈپارٹمنٹ ہے پورا, وہاں مفتیان بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. ان سے جا کے پوچھ لیں, اور وہ ہیلپ کرتے ہیں. اس طرح میرے کئی دوست اس طرح گئے ہیں, تو وہ مفتیان سے ڈسکشنز ہوئی ہیں ان کی, ہو سکتا ہے وہ کوئی آپ کو ایسی بات بتا دیں آپ کی تسلی ہو جائے, ٹھیک ہے. میزان بینک, کیونکہ میزان بینک اس کا پائونیئر ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ میزان بینک کے حوالے سے موجود ہے, تو آپ ان مفتیان سے مل لیں اور ان سے پوچھ لیں ڈائریکٹ کہ میرے مسکنسیپشنز ہیں, بتا دیں. تصور کیا کہ ریلیجن کا مطلب ہے کہ بس ڈو گڈ اینڈ بی گڈ, دیٹس اٹ. پھر ایک اور اعتراض آتا ہے جی ریلیجن پہ, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, یہ اعتراضات آپ کو سننے کو ملیں گے کبھی نہ کبھی جب آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے. آج کل سوڈو ایتھیسٹ ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. پیپل ڈونٹ نیڈ ریلیجن, ریلیجن نیڈ پیپل. یہ ڈان فری مین بہت بڑا ایتھیسٹ, وہ کہتا ہے جی کہ لوگوں کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے, مذہب کو لوگوں کی ضرورت ہے. دے آر جسٹ کارپوریشنز, کہتا ہے مذہب ایک کارپوریشن کی طرح ہے, اینڈ دے نیڈ یور منی ٹو تھرائیو, اور مذہب کو تمہارا پیسہ چاہیے تھرائیو کرنے کے لیے. ریلیجن ڈزنٹ میک یو اے بیٹر پرسن, کہتا ہے کہ مذہب تمہیں بہتر انسان نہیں بناتا, انٹیلیجنس اینڈ کائنڈنس ڈز. انٹیلیجنس اور کائنڈنس تمہیں بہتر انسان بناتی ہے. ریلیجن ڈزنٹ فیڈ دا پور, کہہ رہا ہے کہ مذہب غریبوں کو نہیں کھانا کھلاتا. گڈ پیپل ود بگ ہارٹس ڈو دیٹ, اچھے انسان جن کے بڑے دل ہیں وہ یہ کرتے ہیں. جسٹ ریمبر دیٹ. اور اینڈ میں کہتا ہے کہ اس بات کو یاد رکھنا. اب اگین یہ بات جو اس نے کی ہے, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس شخص کے سامنے مذہب کی کیا شکل ہے جو اس نے بات کی. یہ کہہ رہا ہے کہ مذہب انسان کو اچھا نہیں بناتا ہے, انٹیلیجنس اور کائنڈنس انسان کو اچھا بناتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس اور کائنڈنس جس میں ہے وہ اچھا انسان ہے, جس میں نہیں ہے پھر اس کا یہ کیا کریں گے؟ اگر ہر بندے میں انٹیلیجنس اور کائنڈنس نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب وہ برا انسان ہے, اسے مار دو. اس کا سلوشن کیا آپ لوگوں کے پاس؟ اس میں انٹیلیجنس کیسے بلڈ ہوگی, اس میں کائنڈنس کیسے بلڈ ہوگی, اس کے مورل کمپس پہ چیک کون رکھے گا؟ ہر کنٹری کا ڈفرینٹ مورل کمپس ہے, ہر بندے کا ڈفرینٹ مورل کمپس ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ کہے کہ میرے لیے مورل کمپس یہ ہے جی کہ فلانی جو کمیونٹی ہے وہ میرے لیے زیادہ اچھی ہے, اور
یہ جو براؤن پیپل ہیں یہ میرے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتے، اس کا مورل کمپس ہی کہ گوری چمڑی اچھی ہے، براؤن پیپل جو ہیں وہ ہم سے نیچ ہیں، وہ ایوالو نہیں صحیح طرح ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو اگین اس کوٹ میں مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے نے کبھی اسلام کو پڑھا ہی نہیں اور سمجھا ہی نہیں ریلیجن کا پرپس کیا. اب میں اس کے کاؤنٹر میں آپ کو ول ڈیورنٹ کا ایک کوٹ سناتا ہوں. ول ڈیورنٹ ایک بہت بڑا فلاسفر ہے امریکن اور اچھی بات کرتا ہے کرسچن، لیکن یہ کہ ریلیجن کے حوالے سے اس کی ریسرچ بڑی اچھی ہے. ول ڈیورنٹ کہتا ہے کہ دیر از نو سگنیفیکنٹ ایگزامپل ان ہسٹری، تمام تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، بیفور آور ٹائم، ہمارے ٹائم سے پہلے، آف اے سوسائٹی، ایک ایسی سوسائٹی کی سکسیسفلی مینٹیننگ مورل لائف وداؤٹ دی ایڈ آف ریلیجن. کہتا ہے کہ ہسٹری پہ نظر دوڑا لو، کوئی بھی سوسائٹی نہیں ملے گی جس نے مورل لائف کو سسٹین کیا ہے، مینٹین کیا ہے وداؤٹ دی ایڈ آف ریلیجن، ریلیجن کی ایڈ کے بغیر، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن ہے، کنفوشینزم کہہ لو، کرسچینٹی کہہ لو، جوڈائزم کہہ لو، ساری اسلام کی آف شوٹس ہیں نا. یہ اصل میں اسلام از دی ریلیجن، اللہ کا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے جو دین نازل کیا وہ اسلام ہے. یہ سارے آف شوٹس ہیں اسلام کے، کچھ نہ کچھ گڈ باتیں ان میں موجود ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انبیاء ہر قوم پر آئے، ان کی باتیں پھر ڈسٹارٹ ہوئی، اس لیے ان مذاہب میں اچھی باتیں موجود ہیں. یہ کوٹ، اس کوٹ کو میں ایک اور کوٹ کے ساتھ ملاتا ہوں. ول ڈیورنٹ کا آپ کو ایک اور کوٹ سناتا ہوں. ول ڈیورنٹ کا کوٹ ہے جی کہ A general moral instruction without a religious backing and foundation is built on air. کیا مقصد ہے اس کوٹ کا؟ کہ ایک ایسی مورل انسٹرکشن جس کی بیکنگ ریلیجن نہیں کر رہا ہے اور جس کو سینکشن ریلیجن نہیں کر رہا ہے، اٹ از جسٹ لائک ایئر، یعنی ہوائی بات. مثال کے طور پہ میں کرمنل کو کہوں بی گڈ، وہ مجھ سے سوال کرے گا وائی شوڈ آئی بی گڈ، تو میں اسے کچھ فائدے بتاؤں گا، یہ فائدے ہیں گڈ ہونے کے. وہ کہے گا یہ ساری چیزیں میرے پاس پہلے سے ہیں، میرے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، بہت بڑا کرمنل ہے، میری جیب میں جج ہے، میری جیب میں پولیس ہے. یہ جتنے ڈرگ لارڈز بیٹھے ہوئے جن کو ساری عمر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، اور یہ جتنے بڑے بڑے پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں جو لاکھوں بچوں کے قاتل ہیں، ان کو کیا ان کا مورل کمپس ہے؟ ان کو آپ سمپل جا کے کہیں گے بی گڈ اینڈ دیٹس اٹ، یو شوڈ بی گڈ، گڈ ٹو یور نیبر، گڈ ٹو ایوری ون، گڈ ٹو دا مسلمز اینڈ اسٹف لائک دیٹ، اور وہ مان جائیں گے چھپ کر کے. یہی بات وہ کر رہا ہے کہ اگر ریلیجن سینکشن نہ کرتا موریلٹی کو، سینکشن سے مراد کیا ہوتی ہے؟ سینکشن سے مراد ہوتی ہے کسی چیز کو لیگل قرار دینا اور اس کے جو بھی بندہ اس کی ایبسنس کرے گا اس کو پنش کرنا. مثال کے طور پہ میں اس محلے کا کاؤنسلر بن جاتا ہوں اور میں ایک بات کرتا ہوں جی کہ چوری کوئی نہیں کرے گا، لیکن یہ ایک ہوائی بات ہے، میں کہتا ہوں چوری کوئی نہیں کرے گا. اب کوئی اچھا بندہ کہے گا ٹھیک ہے جی کاؤنسلر صاحب نے کہا نہیں کرنی تو نہیں کرنی. جو برے بندے ہیں ان کو پتا ہے نہ یہ میں نے سینکشن کیا، اس کی سزا کوئی نہیں ہے، کہ چوری جو کرے گا اس کی سزا کوئی نہیں، مل گئی تو مل گئی، ہمارے ہاتھ لگ گئے تو لگ گئے، ادروائز اس کی سزا کوئی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ریکمپنس ہے، نہ اس کا کوئی مجھے جو ہے وہ ٹیٹ فار ٹیٹ دینا پڑے گا، تو پھر اس کے لیے کیا موٹیویشن ہے چوری نہ کرنی. یہی بات وہ کر رہا ہے ول ڈیورنٹ کہ ریلیجن موریلٹی کو سینکشن کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ کہا ہے نا بی گڈ، اور اللہ کے نبی نے تو ساتھ میں یہ بتایا بھی ہے کہ ہاؤ ٹو بی گڈ، ہاؤ ٹو بی گڈ. اللہ نے اگر یہ بتایا نا کہ تمہارے اندر کچھ خامیاں ہیں، کچھ خرابیاں ہیں، انسان کا نفس جو ہے وہ بڑا نفس امارہ اس پہ حاوی ہو جائے تو انسان درندہ بن جاتا ہے، تو ساتھ میں وہ میکنزم بھی دیا ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کو کرب کیسے کرنا ہے. اسلام نے اگر موریلٹی ڈیفائن کی ہے تو اس کے ساتھ اس کی پنشمنٹس بھی ڈیفائن کی ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ اس کی پنشمنٹس ہے. پورا شریعہ لا موجود ہے اس چیز کو سینکشن کرنے کے لیے، ہر چیز کا لا موجود ہے. تو آپ کیسے ریلیجن کو باہر نکال دیتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کیئرلیس اسٹیٹمنٹ کہ ریلیجن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہر انسان بائی برتھ اچھا ہے، موریلٹی اس میں ہونی چاہیے. اور اگر یہ بات ہے کہ ہر انسان بائی برتھ اچھا ہے تو پھر آپ کوئی ایسی تنظیم، ایسی آرگنائزیشن بنا کر دکھا دیں جہاں پر کوئی رولز نہیں ہے، کوئی پنشمنٹس نہیں ہے، کوئی سینکشن نہیں ہے، اور وہاں پہ آپ باہر لکھ دیں کہ ڈو گڈ بی گڈ، دیٹس اٹ. اس کمپنی میں داخل ہوتے ہوئے ڈو گڈ بی گڈ، دیٹس اٹ. کوئی اٹینڈنس نہیں لگے گی، کچھ نہیں ہوگا، ہم کسی کو جج نہیں کریں گے، سب اچھے ہیں، آ جائیں رہتے ہیں مل جل. اوبویسلی کمپنی نہیں چلے گی، آرگنائزیشن کولیپس ہو جائے گی. جب ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن نہیں چل سکتی ہے وداؤٹ اینی سینکشن، وداؤٹ اے سسٹم، لاز، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، پوری دنیا کیسے چل سکتی ہے؟ وہ بھی اتنی زیادہ کمیونٹیز، اتنے کلچرز، اتنی لینگویجز، اتنی ملٹی ڈائمینشنل چیزیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں
امریکہ کے لیے یہ سسٹم ٹھیک ہے, مسلمانوں کے لیے یہ سسٹم ٹھیک ہے, فلانے کے لیے وہ سسٹم ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنے اپنے سسٹم میں رہے اور لگا رہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایک سسٹم جوئے پہ, شراب پہ, زنا پہ اور سود پر مبنی ہے تو وہ سسٹم ظالم سسٹم, اور اس سسٹم کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور اس سسٹم کو گرانا بھی پڑے گا. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ ہر فرعونی سویلائزیشن کے لیے ایک موسیٰ علیہ السلام ہوں گے, مطلب ناٹ ان دیٹ سینس, نبی کی سینس میں نہیں, یعنی وہ کریکٹر تو ہوگا فرعونی سویلائزیشن کے لیے. تو مائی پوائنٹ از کہ یہ جو کیئر لیس بات یہاں پر ہو رہی نا کہ نہیں ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں, اس کا مطلب ان لوگوں نے ریلیجن کو کبھی پڑھا ہی نہیں. اس کا مطلب ان لوگوں نے کبھی دنیا کا ایک جائزہ ہی نہیں لیا. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں, بچے آتے ہیں, کچھ لمس کے اسٹوڈنٹس, کچھ کہیں کے بحث ہو جاتی ہے تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب وہ مجھے یہ بات کرتے ہیں نا کہ نہیں ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرا پہلا ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کتنے کلچرز کو جانتے ہیں, آپ کو دنیا کی جغرافی کتنی پتہ ہے, سوشیولوجی کتنے پڑھے ہوئے, دنیا میں کیا گلوبل ایشوز چل رہے ہیں. آپ تو بیٹا کمرے میں بیٹھے ہوئے اے سی میں گیمیں کھیل رہے ہو, آپ آ کے کیئرلیسلی کہہ جاتے ہو کہ ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو پتا بھی ہے کہ اس وقت دنیا میں مسائل کیا چل رہے ہیں, ان مسائل کا چلو آپ حل دے دو, مجھے ریسزم کا حل بتا دو, آپ چلو آپ مجھے پاورٹی کا حل بتا دو, دنیا میں سے ہم نے پاورٹی ختم کرنی. چلیں ہم ملینیم گولز کو سامنے رکھتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے ابھی ملینیم ڈیولپمنٹ گولز رکھ رہا ہوں, یو این نے ڈیفائن کیے تھے 2000 میں, اور 20 سال میں کہا تھا ہم ان کو ختم کریں گے. ٹو ایریڈیکیٹ ایکسٹریم پاورٹی اینڈ ہنگر, ٹھیک ہے, یہ پہلا ملینیم گول ہے کس کا؟ یونائٹڈ نیشنز کا. ٹو اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, یونیورسل پرائمری ایجوکیشن اچیو کریں گے. ٹو پروموٹ جینڈر ایکویلٹی اینڈ امپاور وومن, اب وہ اپنے مطابق کر تو رہے ہیں. ٹو ریڈیوس چائلڈ مورٹیلٹی, چائلڈ مورٹیلٹی یعنی جو بچوں کی وفات ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ, اس کو کنٹرول کرنا. ٹو امپروو میٹرنل ہیلتھ, جو مائیں ہیں پوری دنیا میں اسپیشلی افریقہ میں وہ چائلڈ برتھ کے دوران فوت ہو جاتی ہیں, میٹرنل ہیلتھ, ان کی میٹرنل کیئر نہیں ہوتی, میٹرنل ہیلتھ امپروو کرنی. ٹو کامبیٹ HIV, AIDS, malaria and other diseases, and to ensure environmental sustainability, to develop a global partnership for development. یہ 8 ملینیم گول. میرا سوال, جو بھی یہ بندہ کہتا ہے کہ ریلیجن کی ضرورت نہیں, اس سے میرا پہلا سوال یہ کہ ان 8 گولز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فارمولا بتاؤ یہ سب کیسے اچیو. لیو اٹ, چلیں ملینیم گولز وہ کہے گا بڑے ٹیکنیکل ہیں. میں اگر آپ لوگوں سے سوال پوچھوں, میں وہ چیز نکال لوں, دنیا میں ٹاپ ویلیوز آپ لوگ بتائیں جو جس پہ کنسنسس ہے انسانیت کا, ہیومینٹی کا کنسنسس ہے, جس وہ ٹاپ ویلیوز سوچ کر بتائیں جس پہ تمام کلچرز کا کنسنسس ہے کہ ہاں یہ چیز ہونی چاہیے. ایک مثال دیتا ہوں, جسٹس. اب آپ خود سوچیں, پہلی اگزامپل میں نے آپ کو دے دی, انصاف, جسٹس. اور کیا ہونا چاہیے جس پہ تمام کلچرز کوئی بھی نو نہیں کرے گا کہ نہیں نہیں ہاں یہ بات سے ہم متفق ہیں, ہونا چاہیے. چلے ایک مثال اور دے دیتا ہوں, یونیورسل ایجوکیشن, تعلیم سب کو ملنی چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے؟ اور سوچیں, ایکویلٹی, ریشل ایکویلٹی, ٹھیک ہے, یہ ایک اور مثال ہے کہ سب میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. کوئی بھی انسان اس بات پہ جج نہیں ہونا چاہیے وہ کالا ہے, وہ گورا ہے, افریقن ہے, عرب ہے, فلانا ہے, امریکن ہے, وغیرہ وغیرہ. اور سوچیں اور کیا ہو سکتا جس پہ کوئی بھی نو نہیں کرے گا. وومن امپاورمنٹ, اس پہ کوئی نو نہیں کرے گا, سارے کلچرز کہیں گے ہاں عورت کو امپاور کرنا چاہیے, امپاورمنٹ ہونی چاہیے, جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. لیبرز کے رائٹس, پوری دنیا والے کہیں گے ہاں یہ بڑا زبردست نعرہ آپ کا, لیبر کے رائٹس یہ تو ہونے چاہیے, ہر لیبر کو اس کی تنخواہ ٹائم پہ ملنی چاہیے, لیبر کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے, لیبر کے کچھ رائٹس ہونے چاہیے, نوکری ٹائم پہ ملنی چاہیے, اور نکالتے ہوئے نوٹس دینا چاہیے, وغیرہ وغیرہ, جو ایک پروفیشنل ایتھکس بنائے ہوئے. اور سوچیں اور کیا ہو سکتا ہے, ایکسیس ٹو کلین واٹر, ہیلتھ فیسلٹی, ٹھیک ہے, ہاسپٹلائزیشن, وغیرہ وغیرہ. ایگزیکٹلی. اب میں آپ کو یو این کی ٹاپ ویلیوز بتاتا ہوں, یونائٹڈ نیشن کی. تقریباً انہوں نے جو ٹاپ ویلیوز ڈیسائیڈ کی, 9 ٹاپ ویلیوز انہوں نے ڈیسائیڈ کی, ٹھیک ہے, کہ تمام ہیومینٹی کا اس پہ کنسنسس ہے, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا وہ بنایا ہیومن رائٹس کا چارٹر. نمبر 1, ایکویلٹی, ڈگنیٹی اینڈ بردرہڈ آف مین, کہ تمام ہیومن بینگز ایکول ہیں, ڈگنیفائڈ ہیں, بردرز ہیں آپس میں, تمام ہیومن بینگز, مین کی بات ہو رہی ہے. ویلیو آف یونیورسل ایجوکیشن ود ایمفیسس آن اسپرٹ آف فری انکوائری اینڈ دا امپورٹنس آف سائنٹیفک نالج. یونیورسل ایجوکیشن یعنی ایک اسٹینڈرڈ کا ایجوکیشن سب کے لیے میسر ہونا چاہیے, جس میں فری انکوائری کو فروغ دینا چاہیے. فری انکوائری کا مطلب کوئی بھی کوشچن کرے وہ انکوائر کرے, اور سائنٹیفک نالج کا ایک وہ ہمیں سسٹم چلانا چاہیے. پریکٹس آف ریلیجس ٹالرنس,
تیسرا جو انہوں نے ویلیو ڈیفائن کی کہ دوسرے مذاہب کے لیے ٹالرنس شو کرنا, ریلیجس ٹالرنس شو کرنا. نمبر 4, لبریشن آف وومن اینڈ ہر اسپرچل اکویلٹی ود مین, عورت کی لبریشن اور اسپرچل اکویلٹی مین کے ساتھ, یعنی کہ روحانی اکویلٹی, عورت اور مرد روحانی طور پر ایکول ہیں, پلس اس کی لبریشن, عورت کی آزادی کی بات ہو رہی ہے. فریڈم فرام سلیوری اینڈ ایکسپلوٹیشن آف آل کائنڈس, سلیوری سے مراد یہاں پر ہے کہ غلامی کو ختم کرنا اور تمام ایکسپلوٹیشن کو ختم کرنا, ٹھیک ہے. ڈگنیٹی آف مینول لیبر, مینول لیبر کو ڈگنیفائڈ قرار دینا اور اس کا مذاق نہ اڑانا اور اس کو نیچ نہ سمجھنا اور ان کو ٹائم پہ تنخواہ دینا. انٹیگریشن آف مین کائنڈ ان اے فیلنگ آف وننس ارسپیکٹو آف دیئر ڈفرنسز ود ریسپیکٹ ٹو ریس اینڈ کلر, تمام ہیومینٹی کو انٹیگریٹڈ کر کے رکھنا وداؤٹ شوئنگ کہ یہ فلانا اور ریس کا ہے, کسی اور کلر کا ہے, یعنی ایسی سوسائٹی بنانا جو ڈیپلی انٹیگریٹڈ ہے. 8ویں ویلیو ہے دا ڈیویلویشن آف ایروگینس اینڈ پرائڈ بیسڈ آن سپیریورٹی آف ریس, کلر, ویلتھ ایٹسٹرا اینڈ دی فاؤنڈنگ آف سوسائٹی آن دا پرنسپل آف جسٹس. 8ویں ویلیو ہے جسٹس, کہ ایسی چیز کو ڈی ویلیو کرنا جو کہ ایروگینس اور پرائڈ پر مبنی ہے, ایسی تہذیب کو کنڈیم کرنا جو ایروگینٹ ہے, جو پرائڈ پر مبنی ہے, تکبر پر مبنی ہے, جو سپیریئر اپنے آپ کو فیل کرتی ہے ان ٹرمز آف ریس, ویلتھ ایٹسٹرا. اور آخری جو پوائنٹ ہے ریجیکشن آف دا فلاسفی آف ایسیٹیسزم. ایسیٹیسزم کہتے ہیں رہبانیت کو. ظاہر ہے کہ بہت سے مذاہب کی طرف آپ نظر دوڑائیں تو رہبانیت کے قائل ہیں, جیسے مونک بننے کے لیے کہتے ہیں 30 سال غار میں جا کے بیٹھ جاؤ, ٹینٹ کرا لو اور جا کے وہاں پہ بیٹھ جاؤ پہاڑوں پہ. پریسٹ دیکھ لیں, جو ہندو پریسٹ ہیں وہ بھی رہبانیت کے قائل ہیں, جوڈائزم رہبانیت کا قائل ہے, کرسچینٹی رہبانیت کا قائل ہے. تو یہ رہبانیت کے خلاف کہ نہیں, یہ اس طرح زندگی نہیں چلے گی کہ بس جا کے پہاڑوں میں بیٹھ جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اسیٹیسزم کے پرنسپلز کو ڈسکریج کیا. اب یہ میں نے آپ کے سامنے 9 ویلیوز رکھی. میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے جو کہتے ہیں کہ ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ 9 ویلیوز آپ کیسے امپلیمنٹ کرو گے, کر کے دکھاؤ, کسی سسٹم سے کر کے دکھاؤ. مینول لیبر کو ڈگنیفائڈ کر کے دکھاؤ کیپٹلزم کے تھرو, ایکسپلوٹیشن ختم کر کے دکھاؤ, وومن کے ساتھ زیادتی ختم کر کے دکھاؤ, انہیریٹنس کے مسائل سالو کر کے دکھاؤ, کنٹریز کی جو لڑائیاں آپس میں چل رہی ہیں انہی کو سالو کرا دو. اگر یہ UN بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور کلیم کرتی ہے کہ ریلیجن کے بغیر معاملہ چل سکتا ہے سیکولرزم سے, تو ابھی تک یہ جو 800 کنٹریز کے آپس میں اختلافات ہیں اس کو کیوں نہیں ختم کرا سکتے؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت ٹیریٹوریل کانفلکٹس دنیا میں کتنے چل رہے ہیں؟ ٹیریٹوریل کانفلکٹ پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ واٹ از اے ٹیریٹوریل کانفلکٹ؟ جیسے پاکستان کا انڈیا کے ساتھ کیا کلیش ہے؟ کشمیر. ساؤتھ چائنا سی, چائنا اور جاپان کا, نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے کلیشز ہیں آپس میں, ٹھیک ہے نا. انڈیا اور نیپال کے کلیشز ہیں آپس میں, بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے ہیں, سری لنکا انڈیا, ہر جگہ کلیشز ہی کلیشز ہیں. یہ 800 ٹیریٹوریل کانسیپٹس کون سالو کرے گا جس کی بیس پہ آپ وارز پہ آ جاتے ہیں, نفرتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے؟ نیشنلزم کا کانسیپٹ آپ نے ایسے اجاگر کر دیا ہے. 800 ٹیریٹوریل کانفلکٹس اس وقت دنیا میں ہیں. اس وقت کرنٹ مجھے بتائیں کہ وارز کتنی چل رہی ہیں اس وقت, کرنٹ وارز کتنی چل رہی ہیں, کتنی دنیا کی بات کر رہا ہوں اس وقت, میجر کانفلکٹس دنیا میں کتنے. ایک کانفلکٹ کی مثال دیتا ہوں, سیریا وار. اور سوچیں کرنٹ افیئرس, دیکھا یہی بات ہے نا, کرنٹ افیئرس کا نالج بڑھائیں. امریکہ, افغانستان کے پیچھے تو سارے پڑے ہوئے ہیں. یمن کا کانفلکٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. سعودیہ ایران کا کانفلکٹ چل رہا ہے آپس میں. اور کیا چل رہا ہے؟ پیلسٹائن کا بہت بڑا کانفلکٹ چل رہا ہے. بہرحال 40 ایکٹیو کانفلکٹس ہیں اس وقت دنیا میں, اور بہت بڑا کانفلکٹ ایتھیوپیا میں چل رہا ہے, اس پہ کبھی ریسرچ کریں آپ. افریقہ میں بہت کانفلکٹس چل رہے ہیں. وینیزویلا میں بہت بڑا کانفلکٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, امریکنز کے خلاف. ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ کی بہت لگتی ہے. انٹارکٹیکا کے اوپر کانفلکٹ ہے, ٹیریٹوریل کانفلکٹ. الاسکا کے اوپر کانفلکٹ ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں ابھی ایکٹیو کانفلکٹس کی, ٹیریٹوریل کانفلکٹس کی بات نہیں کر رہا, ایکٹیو کانفلکٹ زونز کی بات کر رہا ہوں. جیسے یمن ایک وار کا زون بنا ہوا, 40 اس وقت ایکٹیو کانفلکٹس چل رہے ہیں. کدھر ہے UN؟ کیوں نہیں سالو ہو پا رہا؟ کیوں نہیں آپ سب کو یونائٹ کر پا رہے؟ کیوں؟ کیونکہ ریلیجن کو آپ نے پیچھے کر دیا, اللہ کو آپ نے پیچھے کر دیا. اب وہ درندہ صرف لوگ اوپر آ رہے ہیں جو پہلے یہ چاہتے تھے ریلیجن ختم ہو, ریلیجن کی باؤنڈریز ختم ہو. یہ کیا ریلیجن نے ریٹ لگائی, بی گڈ, اچھا انسان بنو, اور نہیں بنو گے تو جہنم میں ڈالے گا اللہ. تو اس چیز سے جب آزادی ملی, ایتھزم جب آیا, اور یہ سو کالڈ ڈارون کے جو کانسیپٹس آئے نیچرل سلیکشن کے اور سروائیول آف دا فٹسٹ کے, تو اس کا نتیجہ اب آپ بھگت لیں. ایکسپلوٹیشن ہی ایکسپلوٹیشن ہے. ایک بار نظر تو دوڑائیں آپ, جو بھی وہ انہوں نے میڈیا میں دکھایا ہوا ہے کہ نہیں ہم نے بڑی ترقی کر لی, لیکن اصل میں تو ہیومینٹی سفر کر رہی. US جب سے بنا یونائٹڈ نیشن, آپ کو پتا ہے اس نے کتنی جنگیں لڑی ہیں,
کتنی لڑی جب سے یونائٹڈ اسٹیٹس بنا ہے. یو ایس کی بات کر, کوریا کے ساتھ لڑا ہے, ویتنام کے ساتھ لڑا ہے, ٹھیک ہے نا, افغانستان میں گھسا, وہاں جوتے کھائے, عراق میں گھسا, وہاں سے ذلیل ہو کے نکلا. کتنی میجر وارز یو ایس کر چکا ہے جب سے یو ایس بنا, 12 میجر وارز, 12, اور ان میں سے ایک بھی وار جسٹیفائڈ نہیں ہے کسی جسٹیفائیبل ریزن پر, ایک بھی. مطلب یہ ان کے اپنے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ لیبیا میں گھسا غلط ریزنز کی وجہ سے, نہیں گھسنا چاہیے تھا. افغانستان میں غلط ریزنز کی وجہ سے گھسا, نہیں گھسنا چاہیے تھا. عراق میں پروف ہی کوئی نہیں ہے وہ ویپنز اور میس ڈسٹرکشن کا, کیوں گھسے وہاں پہ آپ؟ وہ ریلیجن کو تانا دیتے ہیں ایتھیسٹ بیٹھ کے کہ ریلیجن نے وار ساری کروائی ہیں. پچھلی 200 سال کی وار ساری امریکہ نے کرائی. کون سے ریلیجن نے کرائی ہیں پچھلے 200 سال کی وار؟ ساری سیکولرزم کی وجہ سے وارز ہوئی ہیں. ورلڈ وار 2 میں کون سی ریلیجس ریزن تھی؟ ورلڈ وار 2 میں ٹیریٹوریل کانفلکٹس تھے. ورلڈ وار 2 کے پیچھے تو امریکہ ایکسز اور ایلائز تھے, ریلیجن تو تھا ہی نہیں, وہ تو ایتھیسٹ تھے سارے, جو چائنیز تھے اور جو رشینز تھے. تو کون سی یہ جو ہے ریلیجن نے وار کروائی ہے؟ تو یہ جو باتیں یہ کرتے ہیں نا بیٹھ کے کہ نہیں ریلیجن نے بڑی وارز لڑوائی ہیں, ریلیجن نے بلڈ شیڈ بہت کرایا, تو آپ نے کون سا جو ہے مارکا مار لیا؟ آپ نے ایسا کون سا جو ہے وہ خزانہ یا ایسی کوئی چیز دے دی ہے دنیا کو جس سے آپ کانفلکٹس ختم کرنے لگ گئے ہیں دنیا کے, جس سے ہیومینٹی کو آپ نے یونائٹ کر دیا اور یہ 9 ویلیوز آپ نے اچیو کر لی؟ کہاں اچیو کی آپ نے 9 ویلیو؟ اس وقت دنیا تو سفر کر رہی, انسان تو سفر کر رہا ہے, ان امپلائمنٹ تو بڑھ رہی ہے, کرپشن تو بڑھتی جا رہی ہے. اب آپ آرگنائز کرپشن پہ آگے. دنیا کا موسٹ کرپٹ ادارہ کون سا ہے؟ نمبر 1. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کے, سرچ کر لیں. دنیا کا نمبر 1 کرپٹ ادارہ FIA, فیڈرل انویسٹیگیشن, جو ان کا ہے امریکہ کا, جو کہ اس لیے بنا تھا کہ کرپشن کو روکے جائے, دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ ادارہ. نمبر 2 پہ کیا ہے؟ اس پہ بھی رونگٹے کھڑے ہوں گے. کیا ہونا چاہیے نمبر 2 پہ موسٹ کرپٹ ادارہ دنیا کا؟ فارماسیوٹیکل انڈسٹری. دنیا کا 2nd کرپٹ ترین ادارہ, سرچ کر لیں گوگل پہ جا کے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری. اس حد تک مورل ویلیوز گر چکی ہیں کہ وہ بچوں کو زہر پلا رہے ہیں دودھ کے نام پہ. اس حد تک مورل ویلیوز گر چکی انسانیت. اس حد تک مورل ویلیوز گری ہیں کہ وہ خود ہی ایک چیز بناتے ہیں وائرس اور پھر خود ہی اس کی ویکسینیشن نکالتے ہیں پیسہ کمانے کی. یہ تو اب آن ایئر ہے, یہ بات کیا اب چھپ گئی ہے؟ امریکن جو ایک وہ تھا ڈاکٹر, اس نے سینٹ کے سامنے بات کہی کہ خود بنایا انہوں نے, خود ویکسین نکالی ہے پیسے کمانے کے لیے. ایڈز بھی انہوں نے خود بنایا تھا, اس کے بعد بڑے پیسے کمائے تھے. تو اس حد تک آپ کی مورل ویلیوز گر چکی ہیں کہ بایو ٹیکنالوجی جب غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے اور ویپنز جب غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائے تو پھر وہ کیا حشر کرتے ہیں ہیومینٹی کا, یہ آپ پچھلے 100 سال کی تاریخ پڑھ لیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اس وقت دنیا میں, یہ تو میں نے آپ کو چند ایک پرابلمز بتائے, کرپشن, ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ فلانے ریور پہ کون بیٹھے گا؟ اب انڈیا پاکستان کے ساتھ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, وہ کلیش کون ختم کرے گا؟ کیسے ختم ہوگا؟ اور نفرت کیسے ختم ہوگی ہمارے دشمنوں کی؟ وہ کیسے یہ سمجھیں گے کہ پاکستان میں بھی انسان ہے؟ کیسے ایک اس پہ آئیں گے, ایک نارمل یا کہہ لیں گے ایک بیلنس سولوشن پر کیسے آئیں؟ اسی لیے ریلیجن آیا تھا, اللہ نے اسی لیے ریلیجن بھیجا ہے کہ جب ایک خدا خوفی کا کنسیپٹ ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کنسیپٹ ہوگا, ہیومن بینگ کو یہ سمجھ ہوگی کہ تم خدا نہیں ہو, تمہارا ایک خدا ہے. اور اس کے اوپر بلکہ میں آپ کو ول ڈیورنٹ کا وہ کوٹ بھی سنا دیتا ہوں جو گولڈن ورڈز میں کوٹ لکھا جانا چاہیے. اس نے بات کو کنکلوڈ کر دیا. اس نے کہا کہ سر جارج برنارڈ شاء, ناٹ ول ڈیورنٹ, جارج برنارڈ شاء, یہ آئی تھنک ایک فلاسفر ہے, برٹش فلاسفر ہے غالباً. I have always held the religion of محمد صلی اللہ علیہ وسلم in high estimation. کرسچن تھا لیکن ایکنالج کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیجن کو ہمیشہ ہائی ایسٹیمیشن میں رکھا ہے, ہائی ورڈز میں یاد کیا, بیکاز آف اٹس ونڈرفل وائٹیلٹی, کیونکہ یہ بہت زیادہ وائٹیلٹی سے مراد ہے کہ یہ سسٹینیبل ہے بہت زیادہ تمام ایجز کے لیے. یہ والا ریلیجن, یہ اولڈ سکول نہیں ہے یہ ریلیجن, یعنی یہ تمام ایجز کے لیے. It is the only religion, یہ واحد ریلیجن ہے which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence. یہ گولڈن ورڈز ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ واحد ریلیجن ہے جو مجھے اپیئر کرتا ہے جس میں یہ کیپیسٹی ہے, assimilating capacity ہے to the changing phase of existence, جو ہر phase of existence کی چینج کو کیٹر کرتا ہے, چاہے یورپین سوسائٹی ہو, امریکن ہو, اسپینش سوسائٹی ہو, آئی لینڈ میں رہنے والے لوگ ہیں, پاکستانی لوگ ہیں, گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں, عربز ہیں,
کوئی بلڈنگ میں ہائی بلڈنگ میں رہنے والے لوگ ہیں, چائنیز ہیں, بدھسٹ ہیں, کوئی بھی ہیں, سب کی نیڈز کو یہ کیٹر کرتا ہے, کیونکہ ریلیجن ہے انسان, آل اباؤٹ ہیومن بینگز. پاکی سے شروع ہوتا ہے, طہارت کے کنسیپٹ سے شروع ہوتا ہے اور حلال حرام کی تمیز سکھاتا ہے. انسان کو جو ہے فزیکلی بھی پیور کرتا ہے, مینٹلی بھی پیور کرتا ہے, روحانی طور پہ بھی پیور کرتا ہے. گھر کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں وہ بھی بتاتا ہے, بڑے بڑے گلوبل ایشوز کیسے حل کرنے ہیں وہ بھی بتاتا ہے. اور پھر آگے کہتا ہے I have studied him, the wonderful man. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کیا ہے, the wonderful man, کہہ رہا ہے the wonderful man, and in my opinion, اور میری اوپینین میں, from being an antichrist, far from being an antichrist, کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ اینٹی کرائسٹ ہے. یہ کرسچن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹی کرائسٹ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ جیزس کے خلاف. تو وہ کہتا ہے کہ far from being an antichrist, he must be called the savior of humanity. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینٹی کرائسٹ نہیں تھے, وہ سیویئر تھے ہیومینٹی کے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ I believe if a man like him was to born in today's age, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان جیسا بندہ آج پیدا ہو جائے تو he will be able to solve the global issues in a way no one other could solve. تو وہ ایسے گلوبل ایشوز سالو کر سکتا ہے, یہ نفرتیں, یہ ٹیریٹوریل کنسیپٹس اور یہ جو سارے کانفلکٹس ہیں, یہ ایسے سالو کر دے گا جو کوئی اور کسی طرح سالو نہیں. اب وہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر آج ان جیسا کوئی پیدا ہو جائے, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے امتیوں کو تو چھوڑ کے گئے, اور تعلیم بھی دے کر گئے, اپنا اسوائے حسنہ بھی دے کر گئے, کانسیپٹس بھی دے کر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں کہا کہ اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم لوگ یعنی ہمت ہار جاؤ گے, تم لوگ رک جاؤ گے. سورہ آل عمران میں غالباً یہ کہ اگر انہیں موت آ جائے گی, ہر نبی کو موت آئی ہے, تو اس کا کیا مطلب. تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان جیسا کوئی پیدا ہو جائے, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ جو مسلمان ہے, اسپیشلی جو مسلم یوتھ ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جو اس دین کو اپنائے ہوئے ہیں, جس دن اس نے پڑھنا شروع کر دیا اس دین کو, اور جس دن اس نے اپنانا شروع کر دیا اس دین کو, تو وہ یہ چینج لے آئے گا انشاءاللہ. وہ یہ سارے ٹیریٹوریل کانفلکٹس ختم کرانے کی وہ رکھتا ہے, کیپیسٹی رکھتا ہے. وہ ورلڈ کو گلوبلی لیڈ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. آپ میں سے ہر کوئی لیڈر ہے, اپنے گھر کا لیڈر ہے, اپنے گھر کا قوام ہے, اپنے بھائی بہنوں پہ لیڈر ہے, ٹھیک ہے نا, جو بھی آپ میں سے کسی کیپیسٹی پہ ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو ریلیجن ہے وہ دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے, جو وہ کیئر لیسلی کہہ دیتے ہیں کہ مذہب نے دیا کیا ہے ابھی ہیومینٹی. ٹھیک ہے, آپ کے مذہب نے نہیں دیا ہوگا, لیکن آپ اسلام کا تو مطالعہ کریں نا. یہ جتنے میں نے ایشوز آپ کے سامنے رکھے ہیں, کرپشن ہو گیا, ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہو گیا, ایکولوجیکل کولیپس ہو گیا, اسلام نے کتنی اہمیت رکھی ہے درخت اگانے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی درخت کی مثالیں دی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کتنی مثالیں درخت کی دی ہیں, درخت کی اہمیت واضح کرنے کے لیے. تو ایکولوجیکل جو کولیپس ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب سیز کو ہم گندا کرتے ہیں, جب ہمیں حیا ہی نہیں ہے, اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے, ہم ریپر کہیں بھی پھینکیں گے. کیمرے کا ڈر, ویسٹ کیمرے کے ڈر سے کنٹرول ہے, میں آپ کو بتا دوں, یاد رکھیں. ویسٹ میں اس وقت جتنا ایتھیکل سسٹم ہے, یہ ان کا ریٹنگ سسٹم پلس کیمرے کا ڈر پلس ان کا لا کا جو سسٹم ہے, ان تین وجہ سے وہ رکے ہوئے. جس دن یہ تین چیزیں ختم ہو جائیں گی, وہ ان کا اندر کا پن سامنے آ جائے گا. الا یہ کہ کچھ اچھے لوگ موجود, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے برے, ان میں بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن جس طرح اسلام انسان کو چینج کرتا ہے اس طرح ویسٹ کبھی نہیں کر سکتا, کیونکہ ریلیجن اسلام انسان کو اندر سے تبدیل کرتا ہے. کیمرے کے ڈر سے مسلمان جو ہے وہ خدا خوفی نہیں کرتا ہے, نہ ہی مسلمان جو ہے وہ کوئی لا جو ہے اس کے ڈر سے کرتا ہے. مسلمان اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے اللہ کا ڈر ہے. جس دن ایسے لوگ پیدا ہو گئے, آپ دیکھیں دنیا کے مسائل کیوں نہیں حل ہوں. پھر بایو ٹیکنالوجی رسک ہے, سول رائٹس اینڈ ریشل ڈسکریمنیشن ہے, پاورٹی اور ہوم لیسنس کا کتنا بڑا ایشو چل رہا ہے, چائلڈ ٹریفکنگ کتنی زیادہ چل رہی ہے, بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے, اغوا کر کے بیچ دیا جاتا ہے, بچوں کو جو ہے وہ ریپ کتنا آج کل ہو رہا ہے, ڈرگ کا کتنا مینس اس وقت ہے. میکسیکو میں کتنے بڑے وار لارڈز اور ڈرگ لارڈز بیٹھے ہوئے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے, انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ڈرگ لارڈ جو بیٹھے ہوئے میکسیکو میں, کبھی اس پہ ریسرچ کریں, کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ادارہ ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا, کیونکہ ان کی جیبوں میں سب ہے, اور جو جیبوں میں نہیں ان کو مروا دیتے ہیں. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ ان سب ڈرگ لارڈز کو میں دیکھ لوں گا, دنیا میں بھی ذلیل کروں گا, اور آخرت میں پھر ایسی پنشمنٹ ہوگی ان لوگوں کو. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں مذہب کی کوئی ضرورت ہی نہیں. مذہب نے کیا دیا انسانیت؟ مذہب نے ہی تو دیا انسانیت کو, اور کس چیز نے دیا؟ یہ جتنی آپ کی تھوڑی بہت گڈنس اور سوشل ویلیوز بچی ہیں, مذہب کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں. ہیومن رائٹس کے کتنے ایشوز چل رہے ہیں, انٹر ایتھنک وائلنس کتنا چل رہا ہے, لوگ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑا رہے ہیں.
افریقہ میں دیکھ لیں, عرب میں دیکھ لیں, سیریا کانفلکٹ دیکھ لیں, آپس میں لڑوائی جا رہی ہے. عربز کو عرب سے ہی لڑوا دیا. یمن اور سعودیہ کا کنفلکٹ دیکھ لیں, ایران اور سعودیہ کا کنفلکٹ دیکھ, انٹر ایتھنک وائلنس ہو رہا ہے, ٹیریٹوریل کانفلکٹس چل رہے ہیں. سارے پرابلمز, جب کوئی لڑکا مجھے آ کے کہتا ہے نا کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں, تو میں اس کو ہی اس کے بال میں, اس کے کورٹ میں بال پھینکتا ہوں کہ پھر یہ ساری چیزیں مجھے بتاؤ, ان کا سلوشن بتاؤ یہاں مجھے بیٹھ کے. تمہیں ضرورت نہیں ہوگی مذہب کی یہ کہو, لیکن یہ کیا بات ہے کہ دنیا کو ضرورت نہیں. اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی مذہب تو پھر مذہب کو پڑھو, اسلام کو پڑھو, لیکن جسٹ ٹو ساؤنڈ کول یہ نہ کہو کہ ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں. ریلیجن اگر نہ ہوتا تو اس وقت دنیا میں وہ کمبختی اور وہ بدبختی ہم دیکھتے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو شکر ہے اللہ کا کہ پاکستان میں ابھی تک مذہب کا ایک کنسیپٹ قائم ہے اور رہے گا بھی انشاءاللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں کہ یہ لوگ اللہ کی نور کو پھوکوں سے بجھانے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو, اپنے نور کو جو ہے وہ ساری دنیا پر جو ہے وہ انشاءاللہ کر کے ہی اس کو اچیو کرے گا, چاہے انہیں جو ہے وہ برا لگے. تو اس لیے ہمارے لیے خوشخبری ہے, ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا. اور بس آخری بات کرتے ہیں, پھر یہاں ہی نماز پڑھتے ہیں, کہ میرے نزدیک بہت بڑی ضرورت ریلیجن کی ہے. گلوبل ایشوز تو سالو کرنے کے لیے ہے ریلیجن, ٹھیک ہے, لیکن اگر انفرادی ضروریات دیکھیں نا انسان کی, کہ ریلیجن کی چلیں گلوبل ایشوز کے لیے تو ضرورت ہے, انفرادی ضرورت کیا ہے ریلیجن کی, تو 2 پوائنٹس. ایک یہ کہ ریلیجن انسان کو انسان کی نیچر کے بارے میں بتاتا ہے جو کوئی اور نہیں آپ کو بتا سکتا. یہ اللہ نے آپ کو بتایا کہ آپ کے نفس ہیں, نفس لوامہ, نفس امارہ, نفس مطمئنہ. یہ اللہ نے بتایا کہ روح کیا ہوتی ہے, روح کی غذا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ نے انسان کو انسان کی نیچر بتائی. میں آپ کو سورہ معارج کی ایک آیت سناتا ہوں, یہ آیت نمبر 19 ہے, سورہ معارج ہے, چیپٹر نمبر 70 ورس نمبر 19. ان الانسان خلق ہلوعا indeed mankind was created impatient. اللہ کہتے ہیں کہ مین کائنڈ کو امپیشنٹ کریٹ کیا گیا. امپیشنٹ ان واٹ سینس؟ اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے شر آتا ہے تو امپیشنٹ ہو جاتا ہے, تھوڑا سا پینک ہو جاتا ہے. یعنی نعمت آتی رہے تو بڑا خوش ہے, لیکن تھوڑا سا آئے تو پینک ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا and when good touches him he withholds it, اور جب گڈ آتا ہے تو اپنے ہاتھ روک لیتا ہے کہ بس مجھے ہی ملے جائے. یعنی انسان کی نیچر میں تھوڑی گریڈ ہے, تھوڑی سیلفشنس ہے, کچھ امپیشنس ہے, کچھ پینک ہونا ہے. الا المصلین, سوائے ان کے جو نماز پر. فارمولہ اللہ نے بتا دیا کہ میں نماز کس لیے نازل کر رہا ہوں. بے وقوفوں, مجھے نہیں ضرورت عبادت کی. تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کو تمہارے سجدوں سے جو ہے اللہ بڑا ہو جائے گا؟ اللہ پہلے ہی بڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے سجدوں کی, یہ تمہارے لیے نازل کیا ہے. الا المصلین, تاکہ تمہاری یہ نیچر کرب ہو. یہ جو خباثتیں نظر آتی ہیں ہمارے معاشرے میں, ابھی وہ قتل کر دیا اس خبیث نے, جیسے اس کو لڑکی کو, یہ خباثتیں ختم کرنے کے لیے آیا ریلیجن, چیک لگانے کے لیے آئے ان چیزوں پہ, لیکن تم لوگ اسی سے جو ہے کنی کتراتے ہو, اسی سے اعراض کرتے ہو. الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون, جو کہ اپنی نماز میں کانسٹنٹ ہیں, قائم ہیں. ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم, اور جن کے مال میں ایک رائٹ ہے. کس چیز کا رائٹ ہے؟ للسائل والمحروم, سائل کا, سوال کرنے والے کا, اور محروم جو محروم ہے, جو تمہاری طرح جس کو وہ نعمتیں نہیں ملی جو تمہیں ملی, اس کا سوچو. ایمپتھی تو ریلیجن پیدا کر رہا ہے, ریلیجن ایمپتھی کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہے انسان کی. سو اس لیے ایک میرے نزدیک یہ پوائنٹ ہے, انفرادی ضروریت مذہب اس لیے کیونکہ یہ آپ کو شیک کرتا ہے اندر سے, آپ کو جولٹ کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے آپ کی نیچر کیا ہے, اور اس نیچر کے مطابق میکنزم کیا ہونا چاہیے, مذہب دیتا ہے, ریلیجن دیتا ہے. دوسرا بڑا زبردست جو کانسیپٹ ہے جو ریلیجن کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا, وہ ہے ہیپینس. ہیپینس کیا ہے, خوشی کیسے آئے گی, اس کی کھوج میں بہت سے کلچرز, بہت سے لوگ جاتے ہیں, کوئی کچھ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں. ریلیجن جو ہیپینس کا کانسیپٹ دیتا ہے وہ بڑا زبردست ہے. پہلی بات کہ ریلیجن میں جو ہیپینس کا نام ہے, خوشی کا